محمدی سٹی سنٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ. رابطہ محمدعلی 0300613373. محمد عثمان 030061711415. الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے جو کہ کل کائنات دا حقیقی خالق و مالک ہے. درود و سلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ نبی رحمت شفیع المذنبین امام الکل سید البشر امام اعظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ تشی احباب کافی دیر تو اس مقام تے تشریف فرما جے.
رات دا اکثر حصہ گزر چکیا ہے اور میں سمجھنا کہ جڑے احباب تشریف فرما نے انہیں دی بڑی ہمت ہے ماشاءاللہ. رات دا اکثر حصہ گزرن دے باوجود اپنیاں نشستاں دے بیٹھے نے وگرنہ پولیک دی مسجد بھی ایمرجنسی ہاسپٹل دا منظر پیش کر رہی ہے. کوئی کسی ستون نہ لگے ہے, کوئی واش رومہ دے قریب ہی لیٹے ہے, کوئی کسی مقام تے کوئی کسی مقام تے. آخر انسان نے نا ہمت ہار جاندی ہے اور اتنے ماشاءاللہ بیانات سننے, پھر بیانات بھی اللہ اکبر, کئی بڑے تر تے کئی چوکھے خشک ہیں. باہر کہو یہ تہاڈی ہمت سن دے جا رہے ہو, اللہ پاک تانوں پہچان دی بھی توفیق دے. تے ہن بیان کرنا یہ بڑا مشکل جہا کام ہے چونکہ تہاڈی ہمت جواب دے چکی ہے, نہ تے تسی سلام دا جواب دیو نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی سن کے درود پاک پڑھو. تے ویسے بھی نشستاں دے بیٹھے بھی انجی محسوس ہو رہا ہے کہ جویں طبیعتاں ہن بالکل اینڈ تے پہنچیاں نے. باہر کیف اسی بھی حاضر خدمت ہاں, کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہوئے گا. اور میرے بعد بھی میری جماعت دے ایک نامور مبلغ عظیم خطیب اور ساڑھے محبوب خطیب حضرت مولانا شریف الہبادی, اللہ پاک انہوں دی قبر روشن فرمائے, آمین کہہ دیو. جنت الفردوس سے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. انتہائی درویش صفت انسان سن, اللہ والے لوگ سن. اللہ پاک انہوں دیاں قبراں جنت دے باغیچے بنائے. انہوں دے صاحبزادے ماشاءاللہ مولانا سلمان شریف صاحب وہ بھی تشریف فرمانے. میرے بعد انشاءاللہ انہوں دا بھی تفصیلی خطاب ہوئے گا صبح دی اذان تک. سن کے جاؤ گے نا سارے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہن کوئی سیال کوٹیاں والی گل آئی ہے, سن کے جاؤ گے نا سارے ماشاءاللہ. اور سننا جے کہ سونا جے, ویکھیا جے کام ایک وقت دے اندر ایک کوئی ہونا ہے, یا سننا تے یا سونا ہے. قرآن سنائیے ماشاءاللہ. اللہ پاک یہ ساڑھے پرانے محترم اللہ پاک سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے. میری دل دیاں اتھا گرائیاں تو دعا ہے اللہ اس گلشن نو ہمیشہ آباد رکھے. پرانے بزرگ جو ایدی آپ یاری کر دے اس دنیا تو رخصت ہو گئے, اللہ انہاں دیاں قبراں روشن فرمائے. جو زندہ جاوید نے یا اللہ انہاں نو خدمتاں دا مزید موقع نصیب فرمانا اور اخلاص دے نال للہیت دے نال اس کاروان کو آگے چلانے دی توفیق نصیب فرمانا. آغاز دے اندر قرآن پاک دے 16ویں پارے اور سورہ طٰہٰ دی ایک آیہ مقدسہ میں تلاوت کی تھی ہے. اس مقام تے اللہ رب العزت والجلال نے ایک نہایت اہم مسئلہ بیان کیتا ہے اور وہ مسئلہ عقیدے دے نال بھی تعلق رکھ دے اور اس مسئلے دے اندر پوری کائنات دے سردار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا, آپ دی شان دا, آپ دے مقام و مرتبے دا بھی نہایت اہم ترین پہلو ہے. اور مسئلہ ہے مسئلہ شفاعت کہ روز محشر شفاعت اللہ دے حبیب نے کرنی ہے, کنہ لوگاں دی کرنی ہے اور وہ دا کی انداز ہے, کی طریقہ کار ہے. سادہ مزاج لوگاں دے اندر, عوام الناس دے اندر کچھ حضرات ان نفرت پھیلان دی کوشش کر دے نے اہل حدیث سے بارے, جس طرح اج دے دور دے اندر یہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے. عقیدہ ختم نبوت دے حوالہ دے نال کچھ لوگاں نے انہوں معاذ اللہ کاروبار بنا کے اور اپنے پیٹ دی گزران دا سلسلہ بنا کے اہل حدیث سے الزام تراشی دا بازار گرم کیتا ہے. اسی ہی انداز دے نال اہل حدیث دے بارے اتوہمات نے کہ پیارے حبیب دی شفاعت دے قائل نہیں. اور لوگوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دے دن
اپنی گناہگار امت دی سفارش فرمان گے، اس بات اندر کوئی شک نہیں، اے میرے نبی دا مقام ہے، اے میرے نبی دا منصب ہے، اے میرے پیارے حبیب دی شان ہے۔ اللہ پاک نے دنیا تے نبی پاک نو سرداریاں عطا کی دیاں نے، اور جدوں قیامت دا معاملہ ہوئے گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سنن ابن ماجہ دی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا ہے اللہ پاک نے مینوں اس بات دا اختیار دیتا ہے، یا تو اپنی آدھی امت بلا حساب جنتی کروا لیجئے، یا قیامت دے دن حق شفاعت حاصل کر لیجئے۔ کیا مطلب کہ دن قیامت دا ہوئے اور اپنی گناہگار امت دی سفارش کر لینا۔ پیارے حبیب نے فرمایا ہے میں اللہ پاک دے کولو یہ اختیار لے لیا کہ یا اللہ منی اختیار دے دیجئے کہ میں قیامت دے دن اپنی گناہگار امت دیا سفارشہ کراں۔ اور آئیے ذرا غور فرمانا، ایک اور صحیح حدیث ہے، پیارے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ گج وج کے پیار تے محبت دے نال درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ پاک نے تمام نبیاں نو کچھ نہ کچھ دعا دا اختیار دیتا ہے کہ میرے کو ایک دعا مانگی ہے۔ ویسے تو نبیاں دیا ساریاں دعاویں قبول نے، لیکن خاص کر کے اللہ نے اختیار عطا کیتا ہے کہ میرے کو دعا مانگیے میں قبول کراں گا۔ تمام نبیاں نے دعاواں کر لیاں نے، پیارے حبیب نے فرمایا ہے میں اپنا اختیار باقی رکھیا ہے اور اس نو استعمال کراں گا، قیامت دے دن اپنی گناہگار امت واسطے استعمال کراں گا۔ آئیے ذرا غور فرمانا، او قیامت دا دن کیسیاں سختیاں والا دن، او قیامت دا دن کیسیاں مشکلات والا دن، اور کس قدر ہولناکیاں ہون گیاں۔ میں آغاز سے اندر اس بات دی وضاحت تو بعد، قیامت دی ہولناکی تو بعد اس بات نو بھی پیش کرتا جاواں کہ آخر اس ہولناکیاں والے مناظر دے اندر جدیاں شروعات ہی بڑیاں مشکل ترین نے، کیڑی ہستی ہے، کیڑی شخصیت ہے جنہ دی سفارش اللہ پاک نے ہاں قبولیت دا درجہ پائے گی۔ آئیے ذرا غور فرمانا، اس قیامت دے دن دیاں شروعات کس انداز دے نال اور کس قدر تلخ حقائق نے اللہ پاک نے اس حقیقت نو اپنی پاک کلام دے اندر وعدے فرمایا۔ ذرا غور کرنا، اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، میں کی گزارشات کرنیاں چاہنا میں لوگوں قیامت دا دن کتنیاں ہولناکیاں والا دن ہے۔ آسمان تو پیغام آ رہا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، دنیا دے اندر رہنے والوں اپنے رب کولوں ڈر جاؤ تے نیکیاں کرنیاں شروع کر دے ہو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ نا۔ او دی وجہ کی ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور ایک زلزلے والی بہت بڑی گھڑی آنے والی ہے، ایک بچال والا بہت بڑا جناب علی لمحہ آنے والا ہے، اور جیڑا وقت ساریاں نو ہلا کے رکھ دے گا، ہر چیز نو تیس نیس کر کے رکھ دے گا، اور اس دن دیاں کیفیات کیسیاں ہون گیاں ذرا غور فرمانا۔ اللہ پاک نے فرمایا یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ، بڑی توجہ دے نال، مکمل یکسوئی دے نال، اے آخری لمحیاں دے اندر انتہائی یکسوئی جناب علی تشریف رکھو۔ اللہ پاک سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے، آمین کہہ دیو، اور تو اڈا آنا قبول ہو جائے، ایک گل ماری ہے۔ اللہ پاک سب دا آنا قبول فرمائے۔ اللہ ایک کانفرنس سے انتظامات کرنے والے، روپیہ مال پیسہ خرچ کرنے والے، وقت صرف کرنے والے، اپنی قوتاں صرف کرنے والے، یا اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث سے بزرگ، اہل حدیث یوتھ فورس سے نوجوان، اللہ اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن دے طلباء نوجوان،
یا اللہ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمانا۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، میں کی گزارشات کرتا جا رہے ہیں۔ اور قیامت دے دن دیاں ہولناکیاں کیسیاں ہون گیاں۔ اللہ پاک نے فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، اور سیال گوڑیا بمباں دے دماغے ہوندے ہون، اور گولیاں وردیاں ہون، ماں نہیں چاندی میرے بچے دے قدماں دے اندر کانٹا بھی چوب جاویں، اور ماں اپنے بچے نو بچا کے رکھ دیئے، اپنا جسم تکلیفاں واسطے پیش کر دین دیئے، اپنے بچے دیاں حفاظتاں کر دیئے۔ اللہ پاک نے ماں دے وجود دے اندر بات رکھی ہے، لیکن قیامت دا دن کیسیاں ہولناکیاں والا دن ہے، اور ماں اپنے بچے نو سینے دے نال لگا کے دودھ پلا رہی ہے اور لوریاں دے رہی ہے تے تصورات دی دنیا دے اندر دور جا رہی ہے۔ اور میرا بچہ جوان ہوئے گا، انشاءاللہ جوانیاں مانے گا، اللہ تعلیم حاصل کر لے گا، اور جناب علی کالجاں یونیورسٹیاں تے ہوندا اور اللہ تعلیم دے نال اللہ افسر بن جائے گا۔ اور نیک ماواں اے وی سوچ دیاں نے اور میرا بچہ جوان ہوئے گا، قرآن دا حافظ بن جائے گا، قرآن دا قاری بن جائے گا، اور میرا بچہ جوانیاں مانے گا، اور جناب علی جماعت حقاں دا عظیم مبلغ بن جائے گا، اور میرا بچہ جوانیاں مانے گا اور کسی مدرسے دا شیخ الحدیث بن جائے گا، اور میرا بچہ جوانیاں مانے گا اور کسی مدرسے دے اندر کتاباں پڑھان دے قابل ہو جائے گا۔ اے ماما تصورات دے اندر کھو جاندی ہے نا، اللہ نے ماما دے وجود دے اندر بات رکھی ہے، اور ماں سوچ دی بھئی اپنے بچے نو دودھ پلا رہی ہے، لوریاں دے رہی ہے، اچانک کیفیات بڑیاں عجیب ہو جاندی ہیں، ہر طرف چل مچ جاندی ہے، زلزلہ برپا ہو جاندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ماں دودھ پلاندی اپنے بچے نو زمین تے سڑ دیندی ہے، ہائے اللہ، اور دودھ پلاندی زمین تے سڑ دیندی ہے، اور کفیداں کی نے وتضع کل ذات حمل حملا، اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، وتری الناس سکارا، اور انج محسوس ہوئے گا جویں لوگاں نے نشہ کیتا ہوندا ہے، اور جویں جناب علی شراب نوشیاں کیتیاں نے اور نشہ آور چیزاں استعمال کیتیاں نے، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیتا ہوئے گا۔ یا اللہ یہ کیفیات کیوں ہون گیاں؟ اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور رب دا عذاب بنا ڈاڈا ہوئے گا، اور سخت عذاب دی شدت دی وجہ نال تکلیفاں دے نال دو چار ہون گے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا کیڑا قیامت دا دن ہے، اور جس دن دیاں حیبتاں کدی میرا مالک کیویں بیان کردا جا رہا ہے، اور جس دن دا روب تے دبدبا اللہ پاک کیویں بیان کردے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو ڈر جاؤ نا، نیکیاں کرنیاں شروع کر دیو نا، اور متقی بن جاؤ نا، پرہیزگار بن جاؤ نا، اور کیسا دن آنے والا ہے، اور جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان دی مددگار نہیں بنے گی، اور کوئی بندہ دوسرے دا وارو نہیں بنے گا، مدد کرنے والا نہیں بنے گا، نہ رشوت کم آئے گی، نہ روپیہ پیسہ کم آئے گا، نہ مال کم آئے گا، اور دنیا دے بندہ بڑیاں کیساں تو اور قتل دیاں کیساں تو چھڑکارا حاصل کر لیندہ ہے، لیکن قیامت دا دن کیسیاں ہولناکیاں والا دن ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے بتائیں بڑیاں ہون گیاں، اور روب تے دبدبا بہت زیادہ ہوئے گا، ہر بندہ پریشان نظر آئے گا، اور کسی دی مدد نہیں کیتی جائے گی، اور کسی دیاں سفارشاں کم نہیں آن گیاں، اور سورج بھی زمین دے بالکل قریب آیا ہوئے گا۔ اور طبرانی شریف دی روایت ذرا غور کر دے جانا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جناب علی انہیں پسینے دے اندر لوگ ڈوبے ہون گے، اگر اس پسینے دے اندر، اور نبی پاک نے فرمایا کشتیاں بھی چلائیاں جانتے ہو بھی چل جان گیاں، اور کیسیاں کیفیات دے نال دو چار ہون گے، حیبتاں بڑیاں نے، زلزلے تاری ہو چکے نے، اور زمین و آسمان دا نظام تبدیل ہو چکے ہیں، اور چل دیاں اور قبراں دے وچوں مردے بھی زندہ ہوندے جا رہے ہیں، اور اپنے
اپنے رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہوندے جا رہے ہیں. اللہ دی عدالت لگ چکی ہے اور کسی بندے نو جرت نہیں محسوس ہو رہی اپنے اللہ دے سامنے ہم کلام ہو سکے. ہر بندے دے ہر بندہ خاموشی دا سما پیش کرتا جا رہا ہے. اللہ بھی پریشان نے, ادنا بھی پریشان نے. اور نظرہ میری جماعت حقہ دا عقیدہ سماعت فرماندہ جانا ہے. اب میرا قرآن و حدیث سے مطالعہ تو بعد جناب علی نظریہ گیا ہے. اور سب تو پہلوں اگر شفاعت دیاں اجازتہ ملن گیا اور سب تو پہلوں اگر سفارش دیاں اجازتہ ملن گیا اور کس دن جس دن کسی دی سفارش کام نہیں آ رہی میرے اللہ کہہ رہے ہیں لا تنفع الشفاعت, کوئی سفارش کرنے والا نظر نہیں آ رہا الا من اذن له الرحمن, مگر وہی سفارش کر رہا ہے اور جنہوں اللہ دی طرفوں اجازت نامہ مل چکے ہے. ورضی له قولا, اور بالکل ٹھیک بات اور بالکل درست بات اللہ دی بارگاہ دے اندر قابل قبول ہے وگرنہ مردود ہے. اور یہ ذرا غور کرتے جانا ہے او ہیبتاں والا دل, او مشکلات والا دل اور جناب علی ہول ناکیاں والے لمحات, ان لمحات دے اندر اگر سب تو پہلوں سفارش دی اجازت ملے گی تو آمینہ دے لال نو ملے گی. صلی اللہ, ذرا پیار دے محبت نال درود پاک پڑھیے صلی اللہ. ویسے ٹائم تے ہن کلمہ پڑھن دا ہے, میں درود پڑھا رہے ہیں تو انہوں کلمہ پڑھانا چاہیے ہے جی. اللہ اللہ اللہ, ذرا غور فرمانا. سیدنا محمد رسول اللہ. بولو بولو اللہ دے بندے ہو, میرا تو کوئی قصور نہیں نا, میں تے ٹائم سے آیا ہیں. یہ فیصل صاحب نے پوچھو, ملک اورنگزیب صاحب دیگر ماشاءاللہ جماعتی احباب. اس کانفرنس دا ایک اعزاز ہے, اس کانفرنس دا ایک مقام ہے. اللہ پاک ادھے اندر حصہ پایا ہویا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے. میں کی عرض کر رہے ہیں جی, یہ اللہ دیاں مرضیاں نے نا. جو تسی سو گئے وہ مینوں ٹائم مل گیا, کچھ ٹر گئے نے بیلی, کچھ سو گئے نے, کچھ سون والے نے, کچھ پہنچ گئے نے, کچھ پہنچن والے نے. باہر کہہ میں تو کچھ نہ کچھ حصہ پا کے جاواں گا. آئیے ذرا غور کرنا, میں کی عرض کرتا جا رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا قیامت دا دن بڑیاں ہولناکیاں والا دن ہوئے گا اور اس دن سب تو پہلوں سفارش دیاں اجازتاں ملنیاں نے تے میرے سونے محبوب نبی نو ملنیاں نے. او دی وجہ کی ہے کیوں نہ اللہ پاک اجازتاں دین. اور امام کائنات دی شان کی ہے اور میرے سونے محبوب نبی دی عصمت کی ہے اور نبی محترم امت دے غمخوار نبی بن کے آئے نے. اور امام کائنات دے دل دے اندر امت دیاں فکراں سن. آپ نے فرمایا صحیح بخاری دے الفاظ نے انا آخذ بحجزکم عن النار, میں لوگاں دیاں پشتاں تو پکڑ کے انہاں نو جہنم تو دور کردا جا رہا ہاں. اور کیوں نہ میرے پیارے حبیب نو اجازتاں ملدیاں جان اور میرے نبی دا مقام کی ہے, میرے نبی دی شان کی ہے اور لوگوں میرے نبی دی عظمت کی ہے. اللہ پاک نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب نبی کیسیاں شانہ والے نے اور تکلیفاں توڑے دے ہوندیاں نے, پریشانیاں توڑے دے ہوندیاں نے اور لوگ پریشان میرا محبوب نبی ہو جایا کردا جے اور تکلیفاں تے مصیبتاں دے نال تسی دو چار ہوندے ہو اور شدت نبی پاک اختیار کر جاندے نے. ذرا غور فرمانا, امام کائنات دے اصحاب تے بھی اثر ہوندا جا رہا ہے. آسمان تو آوازاں آ رہیاں نے سونیاں اتنیاں فکراں اپنے اوپر سوار نہ کریا کر. اور نبی پاک کتے ادھی راہ توڑ کے امت واسطے دعاواں کردے جا رہے ہیں اور کتے دناں دیاں روشنیاں دے اندر اور کتے راہ دے اندھیریاں دے اندر. اور میرے سونے محمد دی کیفیت کیا ہے ذرا غور کرنا. اور مولا کہندے نے کدی منگدا دعاواں اپنے یاراں دے وچ اور کدی روے کلا بہ گئے غاراں دے وچ. اے میرے پیارے حبیب دی شان سیالکوٹ دے واسیاں اور ارد گرد آنے والے کتاب و سنت دے نال پیار تے محبت رکھنے والے دن رات پیارے حبیب تے درود پڑھیا کر اور لکھاں تے کروڑاں تے ارباں وری اور سونے محمد تے درود پاک پڑھیا
گھر جس پیارے حبیب نے آدھی رات اٹھ کے بھی تیری بہتری واسطے دعاواں کی دیاں نے اور دنوں دیاں روشنیاں دے اندر تیرے واسطے دعاواں کی دیاں نے اور مولا کی کہندے نے کدی منگدا دعاواں اپنے یاراں دے وچ اور کدی روے کلا بہ گئے غاراں دے وچ میں صدقے کتنا احساس اور امت دسی پیر نو ساری عمر رب نو منے دار عمر دا طویل حصہ گزر جاندہ ہے پر گل لکھی ہے یا اللہ میری امت جہنم دی گہرائی تو بچ جائے نبی پاک نو کوئی مال دی ہرس نہیں کوئی دنیا دی دولت دی ہرس بولو بولو کسی کرسی دی ہرس ہرگز نہیں پیارے حبیب نو ہرساں لگیاں نے یا اللہ فلاں بھی جہنم تو بچ جائے اللہ فلاں بھی دوزخ دیاں گہرائیاں تو بچ جائے آئیے ذرا غور کر دے جانا ہے یعنی اللہ پاک نے نبی پاک نو حق کے شفاعت نہیں جے ادا کیتا اللہ میرے محبوب نبی دی شانگی ہے نبی پاک دی عظمتاں کی نے اور امام کائنات دے جذبات کیسے جناب علی نے امام کائنات ایک رات قیام کر رہے نے اور قیام کر دیاں نبی پاک دی زبان اقدس تو قرآن پاک دیاں دو آیتاں جاری ہو جاندیاں نے صحیح مسلم دی اندر واقعہ موجود ہی ذرا غور کری امام کائنات قیام اللیل فرما رہے نے اور رات دی نماز پڑھ رہے نے اور نماز پڑھ دیاں نبی پاک دی زبان نبوتوں دو آیتاں قرآن دیاں جاری ہو جاندیاں نے اور پہلی آیت مبارکہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی دعا میں حضرت ابراہیم نے آکھیا سی رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی دعا ہے اور دوسرے کڑے الفاظ نے آئیے ذرا غور کر دے جانا اور جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اپنی عدالت دے اندر ساریاں نو بلا لیں گے اللہ بھی آ جان گے ادنا بھی آ جان گے اور جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی اللہ دی عدالت دے اندر موجود نے اللہ پاک پوچھن گے اے عیسیٰ تو انہاں لوگاں نو آکھیا سی مینوں اپنا معبود بنا لو نا کیا تو انہاں لوگاں نو آکھیا سی مینوں اپنا الہ بنا لو نا اور جدوں ساریاں باتاں دا معاملہ کلیئر ہو جائے گا اللہ پاک دے سامنے جناب عیسیٰ کی کہن گے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم یا اللہ جے تو انہاں نو پکڑ لویں یا اللہ تیرا پکڑیا ہوا چھڑا کوئی نہیں سکتا اللہ جے تو انہاں نو چھوڑ دویں تے تو بڑا مہربان ہے بڑیاں مہربانیاں دے شفقتاں کرنے والا میں آئیے ذرا غور کر دے جانا نبی پاک دی زبان تو قرآن پاک دیاں یہ دو آیتاں جاری نے اور صحابی بیان کرتے جا رہے نے صحیح مسلم ہے اور سونے نبی نے اپنے گورے گورے گناہاں تو پاک ہاتھ ہے آسمان دی طرف بلند کر لینے اور نبی پاک کی کہہ رہے نے اللہم امتی امتی اب ایکنا اہمی حق شفاعت نہیں ہوں ملیا اب ایکنا اہمی اللہ پاک نے آخرت دیاں سرداریاں نہیں ہوں عطا کی دیاں اور صحابی بیان کرتے جا رہے نے اور امام کائنات نے اپنے ہاتھ بلند کیتے ہوئے نے اور نبی رحمت دیاں کھاں چوں ساروں کتار آنسوہاں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے اور نال نبی پاک روئی جا رہے نے تے زبان تو کی کہندے جا رہے نے اللہم امتی 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 یا اللہ میری امت دا کی بنے گا اللہ عیسیٰ نے قیامت دے دن اپنی امت دے بارے باتاں کرنیاں نے اللہ ابراہیم خلیل اللہ بھی کر چکے نے یا اللہ میری امت دے نال کی معاملہ ہوئے گا اپنی امت دی فکر لائق ہو چکی ہے اللہ پاک نے جبریل نبی رحمت دی طرف روانہ کیتا میں جائیے جبریل جا کے میرے محبوب نبی نو پیغام سنا دیجئے فقل انا سنرضیگا فی امتک ولا نسوگا اے سونیا حبیبہ پریشان مت ہوئیے جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اسی توانو توڑی امت دے معاملے اندر راضی کر دیں گے کیا مطلب ہے کہ دن قیامت دا ہوئے گا تانو حق شفاعت مل جائے گا دعا کرے اگر اللہ سانو سونے حبیب دی شفاعت کبرا دا حقدار بنائے اے آمین کہہ چھڑو اور جھوٹے لوگ اور جھوٹے دعوے دار یہ باتاں کر دے نظر آمدے نے
کہ اسی فلاں پیر دی بیعت کی تھی ہے، فلاں مرشد دے پیچھے چل نکلے ہیں، فلاں سلسلے دے نال وابستہ ہو چکے ہیں، لہذا قیامت دے دن کوئی ڈر نہیں۔ اہل حدیثو تواڈے امام بالکل سچے نے، تواڈے مرشد بالکل حقیقی سچے مرشد نے، اور یاد رکھنا قیامت دے دن سب دی بس ہو جائے گی، ایک کوئی ہستی ہوئے گی جو اپنی زبان تو کہہ رہی ہوئے گی رب امتی رب امتی۔ اس واسطے دعا کرے اگر اللہ تینوں دے مینوں نبی پاک دی شفاعت کبریٰ دا حقدار بنائے۔ آئیے اللہ پاک نے اس بات دی نشاندہی فرمائی ہے، جبریل امین آ رہے نے، آگے کہہ رہے نے سونیا اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، پریشان مت ہوئیے، قیامت دے دن توڑی امت دے معاملے دے اندر تو انہوں راضی کر دیا کہ کیا مطلب حق کے شفاعت مل جائے گا۔ اور قرآن پاک دے اندر بھی یہ بات موجود ہے، ذرا غور فرمانا۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا میریاں سونیاں حبیباں، میریاں پیاریاں مینوں دن دیاں روشنیاں دی قسم ہے، سونیاں محبوباں مینوں رات دیاں اندھیریاں دی قسم ہے، پیاریاں حبیباں نہ تیرے رب نے تینوں چھوڑیا نہ تیرے تے ناراض ہویا میں، اور میریاں سونیاں حبیباں بعد والے جڑے آنے والے دن نے پہلیاں دناں نالوں قدرے بہتر ہون گے، اور مکہ بھی فتح ہو جائے گا، سونیاں حبیباں توڑی فوجاں بھی بڑھ جان گیاں، اور اللہ پاک نے نوید کی سنائی ہے میری پیاریاں محبوبہ والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ، میریاں سونیاں محبوبہ ان قریب توڑی امت دے معاملے دے اندر سونیاں تانوں اسی راضی بھی کر دیاں گے، اور کی مطلب قیامت دا دن ہوئے گا، پیاریاں حبیبہ امت گناہگار ہوئے گی تے تسی سفارشاں کر دے ہوگے۔ معلوم کی ہویا نبی پاک نے سفارش کرنی ہے، اس بات اندر کوئی شک و شبہ ہو سکتا، گج کے بولو گج کے بولو، اس بات اندر کسی قسم دا شک و شبہ ہو سکتا، پیارے حبیب نے اپنی گناہگار امت دی سفارش فرمانی ہے، اور آئیے ذرا غور کرتے جانا نبی پاک نے کنہ دیاں سفارشاں کر رہی ہیں، اور ایک بندہ جناب علی در در دے اپنی جبینے نیا جھکا رہا میں، اور گھر گھر تے جھک رہا میں، اور گلیاں بازاراں دے اندر اپنے معبوداں نے باطلا بنائے ہوئے نے، اور اللہ دے مقابلے تے غیراں نو جناب علی پیش کردا جا رہا میں، اور آکھے قیامت دے دن میریاں سفارشاں بھی ہو جان گیاں، اور نبی پاک نے کسوٹی بیان کی تھی، صحیح بخاری جے ذرا غور کرتے جانا ہے، آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھ لو لا ایہی حالت ہوئی ہے تہاڈی، لا الہ الا اللہ۔ پیارے حبیب نے فرمایا، مرشد اعظم نے فرمایا، امام کائنات نے فرمایا وہ بندہ بڑے خوش بخت ہے، اس بندے دے نصیباں دے کیا کہنے، اج دیاں قیامت دے دن میں سفارشاں کرنیاں نے، سونیاں محبوبہ اس بندے دے اوصاف کی نے، آپ نے فرمایا جنہیں اپنی زبان تو کہہ دیتا اور اپنے دل دی بوٹی نو ہلا کے کہہ دیتا، اور دل دیاں تھا گرائیاں تو گوائیاں دے دیتیاں، اور کی آکھے اللہ الہ الا اللہ، اے اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا، اے اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ، اے اللہ تو علاوہ کوئی اولاداں دینے والا نہیں ہو سکتا، اے اللہ تو علاوہ کوئی رزق عطا کرنے والا نہیں ہو سکتا، اے اللہ تو علاوہ کوئی نفع تے نقصان دا مالک نہیں ہو سکتا، اے اللہ تو علاوہ کوئی دناں نو راتاں دے اندر راتاں نو دناں دے اندر تبدیل کرنے والا نہیں ہو سکتا، اے اللہ تو علاوہ کوئی موسماں دے اندر تغیر و تبدل کرنے والا نہیں ہو سکتا، اللہ تو علاوہ کوئی دھوپاں پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا، اللہ تو علاوہ کوئی سائے پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا، اللہ تو علاوہ کوئی ندیاں نالے تے نہراں اور دریاں تے سمندر موزن کرنے والا نہیں ہو سکتا، اور اللہ تو علاوہ کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں جے ہو سکتا، اور جدا یہ عقیدہ بن گیا اور ایسے عقیدے تے پکا ہو گیا اور ایسے عقیدے تے موت آ گئی، اور میرے پیارے حبیب نے فرمایا اور جدوں قیامت دا دن ہوئے گا میں اس اپنے گناہگار امتی دیاں سفارشاں کردہ ہوں گا۔
کلمہ تے سارے پڑھ دینے نا لا الہ پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو میں بھی تھوڑی جان نہیں چھڑنی پڑھ لو لا الہ اور چنگا ہی کام ہے نا نبی پاک نے ایک نوجوان نو ایک لڑکے نو کلمہ پڑھایا پیارے حبیب گھر دے اندر تیمارداری کرنے واسطے گئے بچہ مسلمان نہیں نبی رحمت نے کلمہ پڑھایا حسن اتفاق دیکھیے حسن اتفاق دیکھیے کلمہ پڑھنے تو بعد جان روح پرواد کر جاندی ہے پیارے حبیب نے اپنے گورے ہاتھ آسمان دی طرف بلند کر لے اور نبی پاک نے رب دی تعریف کی تھی الحمدللہ الذی تمام تعریفہ اس اللہ واسطے نے انقذہ من النار جنہیں اس بچے نو جہنم دی آگ تو بچا لیا ہے اور لوگوں کلمہ پڑھنے دا اتنا فائدہ ہے لا الہ الا اللہ دی گواہی دینے دا اتنا فائدہ ہے انشاءاللہ میرا سونا رب سابقہ زندگی دے گناہ معاف کر چھڑ دینے اس واسطے پڑھ لو لا الہ پڑھ لو لا الہ پڑھ دے تے سارے ہی نے نا اے گلیاں بازاراں دے اندر گلیاں بازاراں دے اندر جڑے جناب علی بازار بند کر دے پھر دینے دو دو چار چار پانچ پانچ چھ چھ بندے لے کے اور وہی کلمہ پڑھ دینے اور چوکاں چوراہیاں دے اندر اور لوگ خبران دی مٹی چھاننے والے غیر اللہ دے سامنے اپنی جبینے نیاز جھکانے والے در تے جا کے گھر تے جا کے سجدہ ریز ہونے والے کلمہ او بھی پڑھ دینے کلمہ او بھی پڑھ گیا ہے جنہیں تتیاں ریتاں تے لیٹ کے دہکتے کوئلیاں تے لیٹ کے بھی آکھے اسی احد 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 کلمہ او بھی پڑھ گیا ہے اور بورے یاسر نو مارا پہ رہیاں نے پر کلمے تو منحرف ہوئے بولو بولو اماں سمیہ شہید ہو رہیاں نے پر کلمے تو منحرف ہوئیاں امار مارا کھارے نے پر کلمے تو منحرف ہوئے آئیے ذرا غور کرنا انہوں نے کلمے دا ترجمہ ہوندہ سی آیا جدہ مسلمان جناب علی کلمہ پڑھ دا میں اللہ الہ الا اللہ دیاں جلیاں بھی باندھا میں اور لائٹاں بند کر کے وکھرے وکھرے تماشے بھی کردہ جا رہے میں اور کتے کرنٹ دیاں محفلہ منعقد کردہ جا اب ایکھیا جی کرنٹ اور میں کہا ساڑھا ملک بجلی تو تانگے انہیں دا کرنٹ جمع کرو ہاں سارے ہاں لوڈ سے لیکن دے ختم ہوئے کرنٹ ایک کرنٹ پہندہ ہے حال پہ جاندے نے ہیں حال پہندے اتھے نے جتھے کوئی سامبن والا ہوئے جتھے کوئی میرے والد گرامی اللہ پاک انہاں دی قبر روشن فرمائے اللہ جنت الفردوس سے اندر اللہ مقام عطا فرمائے کیا کردے سن اے حال پہن والے نو چڑھو ہم منار پاکستان دے تے اتھے جا کے حال پہن تے ایک چکر تو دوسرا چکر آیا تے پتہ چل جائے گا حال سچے نے کہ جھوٹے پھر ساری حقیقت کھول کے سامنے آ جائے گی آیا یہ ذرا غور کرتے جانا میں کہ گزارشات کرتا جا رہا میں اللہ الہ الا اللہ دیاں جلیاں پانیاں سوکھیاں نے پرتکا دیاں نو پوریاں کرنا بڑا مشکل ہویا کرتا میں اجی تو غیر اللہ دے نام دی نظر نہاد بھی چھوڑنی ہے اجی تو غیر اللہ دے نام دے نعرے بھی چھوڑنے نے اجی تو غیر اللہ دے نام دیاں سبیلاں بھی چھوڑنیاں نے اور سارے مفادات در کر دینے نے اے معاملہ بڑا مشکل ترین ہویا کرتا میں نظر گلے کدی کلمے دے ترجمے دے غور کریا کرنا اور کسے کہن والے نے آنکھیں بات سامنے آگئی یہ دل کردہ سنا دے اور کہندے کی نے لا الہ دے آنکھن کارن اور ہور الہ نہ کوئی لا الہ دے آنکھن کارن اور ہور الہ نہ کوئی اللہ دے آنکھن گارن ایکو صحیح کتیوں محمد الرسول اللہ دے آنکھن گارن صلی اللہ درود پاک دے نال گونج پہ صلی اللہ محمد الرسول اللہ دے آنکھن گارن دل دا کفر گیوں کلمہ پڑھ کے خبریں پوچھیں تیرا بیڑا غرق گیا پیارے حبیب نے فرمایا ہے میں شفاعت کرنی ہے پر اس بندے دی جدا کلمہ خالص ہویا جدا کلمہ خالص کیڑی شے جڑی اوہو ہی ہوئے او دے اندر ملاوٹ بولو جدے اندر ملاوٹ خالص دا ترجمہ قرآن تو پیش کر کے
پھر نبی رحمت دی عصمت دے اندر دو احادیث بیان کر کے اپنی بات تو ختم کرتا جاواں۔ اور اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر اپنی نعمتاں بیان کر دیا ہویا اس نعمت دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغا للشاربین۔ اللہ پاک نے فرمایا بندیاں اے میں دودھ پیدا کیتا وے چھپائیں پیدا کیتے نے اے جانور پیڑاں بکریاں اے مجھاں گائیاں اونٹنیاں دے دودھ چونا میں اور انہاں دے پیڑ دے اندر گوبر بھی موجود ہے اور انہاں دے پیڑ دے اندر غلازتاں بھی موجود نے اور انہاں دے اندر خون دیاں انتریاں بھی نے اور جسم دے اندر گوشت بھی ہے اور دیگر چیزاں موجود نے۔ اللہ پاک نے فرمایا انہاں ساریاں چیزاں دے وچوں رب نے دودھ نو پیدا کیتا میں اور دودھ کس طرح دا لبنن خالصن اور دودھ دے اندر گوبر دی ملاوٹ نہیں ہون دی تھی اور دودھ دے اندر جناب علی خون دی آمیزش نہیں ہون دی تھی اور مجھاں گاواں پانی پیندیاں نے اللہ پاک نے دودھ دے اندر پانی دی ملاوٹ نہیں ہون دی تھی بات اندر کر لے مرضی تیری ہے۔ اللہ پاک نے تیرے دودھ دے اندر اور جڑا تیرے واسطے پیدا کیتا ہے مجھاں گاواں دے پیٹ اندر اور میرے سونے رب نے ملاوٹ نہیں ہون دی تھی اور اللہ نے نعمتاں خالص پیدا کیتیاں نے اور معلوم کی ہویا سیال گھوڑیا ہے اور دودھ خالص گھیڑا میں اور جیڑا ہر قسم دے پانی تو پاک ہوئے اور جدے اندر نہ پانی چھپڑا دا ہوئے اور جدے اندر پانی جناب علی نہ بوتلاں دا ہوئے اور جدے اندر پانی نہ نلکیاں دا ہوئے اور جدے اندر پانی نہ ٹوٹیاں دا ہوئے اور جدے اندر زمزم دی ملاوٹ بھی نہ ہوئے اور دودھ بالکل خالص ہویا گردہ میں اور اے ہوئی اہل حدیث نظریہ پیش کردہ جا رہا میں عقیدہ کیڑا خالص ہے اور جتھے رب دے مقابلے تھے اور جتھے اللہ دے مقابلے تھے حضرت علی اجویری تے بڑی دور دی بات ہے اور نظام الدین اولیاء اللہ تے بڑی دور دی بات ہے اور جناب علی معین الدین چشتی تے بڑی دور دی بات ہے اور دیگر بزرگان دین تے بڑی دور دی بات ہے اللہ دے مقابلے تھے اور انہاں بزرگانوں پیش کرنا تو بڑی دور دی بات ہے اور عقیدہ کدا خالص ہے جڑا اللہ نو وحدہ لا شریک تسلیم کرتا جا رہا ہے ذات دے اعتبار نال صفات دے اعتبار نال کمالات دے اعتبار نال اور کائنات دے لوگوں اختیارات دے اعتبار نال اللہ دے بارے عقیدہ رکھدا وے یا اللہ تیرے ولی ہون اللہ سونیا تیرے نبی ہون سارے تیرے درد محتاج نے اگر مشکل کشا ہے اگر حاجت روا ہے تو اکیلا خدا ہے۔ دویں ہاتھ چوکے آنکھوں ماشاءاللہ دویں ہاتھ چوکے جدا عقیدہ ہے دویں ہاتھ چوکے ماشاءاللہ۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ آئیے ذرا غور فرمانا میں کی عرض کر رہے ہیں اور لوگوں عقیدہ توحید دی پاسداری کیجئے عقیدہ توحید نو خالص بنانے دی کوشش کیجئے عقیدہ توحید نو ملاوٹ تو پاک کرنے دی کوشش کیجئے۔ نبی رحمت قیامت دے دن سفارش فرمان گے شفاعت کرن گے پر کنہ لوگاں دی او نہیں جڑے در تے جبین نیاز جھکانے والے نے جڑے جناب علی غیر اللہ دے سامنے جا کے سجدہ ریز ہونے والے نے غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز پیش کرنے والے نے۔ میرے پیارے حبیب نے اور لوگ بالکل فیصلہ کن نبی پاک نے ثابتہ پیش کر دیتا ہے کہ میں شفاعت اودی کراں گا جدے سینے دے اندر عقیدہ توحید ہویا۔ اور صحیح مسلم دی ایک دوسری حدیث آپ نے فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ مِّنْ أُمَّتِي میری امت دے وچوں اس بندے نو سفارش پہنچ جائے گی لا یشرک باللہ شیئا جو اللہ دے نال کسی غیر نو شریک ٹھہرانے والا نہیں ہوئے گا۔ آج لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ امت دے وچوں کوئی شرک دا ارتکاب کرے تو مشرک نہیں ہو سکتا اور لوگوں میرے پیارے حبیب نے اس بات دی نشاندہی فرمائیے آپ نے فرمایا وحی الہی دے مطابق کہ جڑا میری امت دے وچوں شرک دی غلاظت تو محفوظ رہ گیا شرک دی گندگی تو محفوظ رہ گیا پیارے حبیب نے فرمایا میں سفارش کراں گا۔ ہن آئیے ذرا 2-4-5 منٹ دے اندر میں نبی رحمت دی عظمت دے فریرے لہراندا جاواں پیارے حبیب دا مقام بیان کردا جاواں آپ دی دنیا اور آخرت دی سرداری اجاگر کردا
کرتا جاواں اب میرے تے تیرے محبوب نبی سفارشاں کرن گے پر انداز کیسا ہوئے گا آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر اور قیامت دے دن میں پوری اولاد آدم دا سردار ہوواں گا پر لوگوں مینوں کوئی فخر نہیں جے وبیدی لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر اور حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ اندر ہوئے گا اور نبی پاک نے فرمایا مینوں کوئی فخر نہیں جے وانا اول شافع و مشفع ولا فخر اور میں ہی پہلا ہوواں گا اور جیڑا اپنی گناہگار امتیاں سفارشاں کرنے والا ہوواں گا اور میریاں سفارشاں نو قبول کیتا جائے گا اور نبی پاک نے فرمایا مینوں اے دیتے کوئی فخر نہیں جے ہن آئیے ذرا غور کرتے جانا میدان معاشر ہے اور لوگوں ہر بندہ پریشان نظر آ رہا ہے اور صحیح بخاری تے مسلم دیاں روایات دا خلاصہ میں اور چل دیاں لوگ جناب آدم دی طرف جا رہے ہیں آدم جی سفارشاں کر دیو تسی ابو البشر جے اور پوری کائنات دے باپ جے پوری انسانیت دے باپ جے سڑیاں سفارشاں کر دیو نا حضرت آدم کہہ رہے ہیں رب نفسی اور رب نفسی دا وعدہ لگا رہے ہیں اور چل دیاں نبی نوح دی طرف ٹر جاندے نے حضرت نوح کون نے صحیح بخاری دے اندر ہے اور اس دنیا تے پہلے رب دے سچے رسول نے اور چل دیاں نبی نوح دی طرف جا رہے نے حضرت نوح بھی مزوری دا اظہار کردے جا رہے نے اور چل دیاں جد انبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے کول ٹر جان گے حضرت خلیل تسی ساڑیاں سفارشاں کر دیو نا حضرت ابراہیم بھی رب نفسی کہہ رہے نے اور چل دیاں جناب موسیٰ کلیم اللہ دے کول ٹر جان گے اے موسیٰ جی تسی دنیا تے کوئے تور دے چڑھ گئے اپنے رب نال گلاں کرن دے عادی سو اج ذرا ساڈے واسطے چند باتاں کر دیو نا حضرت موسیٰ بھی رب نفسی کہہ رہے نے اور چل دیاں جناب عیسیٰ روح اللہ دی طرف چلے جاندے نے اور حضرت عیسیٰ دے کول جا کے گزارش کر دے نے حضرت عیسیٰ بھی رب نفسی کہہ رہے نے نبی عیسیٰ نے نشاندہیاں کر دیاں اج سفارشاں کسے نہیں کرنیاں اکو نے کرنیاں نے جنہ دا نام محمد گج گیا آکھو صلی اللہ اچھی بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج سفارشاں انہوں نے کرنیاں نے جنہ دا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور چل دیاں لوگ نبی رحمت دی طرف آ جان گے اور امام کائنات نے فرمایا میں جا کے اپنے رب دے عرش دے پائے دے نال سجدے اندر ڈگ جاواں گا اور روئی جاواں گا رب کو منگی جاواں گا اور نبی رحمت نے فرمایا صحیح بخاری دے اندر بات موجود ہے آپ نے فرمایا لوگو جڑے کلمے حمد تے مبنی رب نے مینوں اس دن سکھانے نے اج مینوں یاد بولو اج مینوں یاد علم ما کان یکون ہیں جی او بھی جاندہ ہے اور نبی رحمت نے فرمایا جڑے کلمے سونے رب نے مینوں اودن یاد کروانے نے نا سکھلانے نے جنہ کلمیاں دے ذریعے میں امت دی سفارش کرنی ہے پیارے حبیب نے فرمایا آج مینوں یاد نہیں نبی رحمت سجدے دے اندر نے روئی جا رہے نے اپنے رب دیاں حمداں بیان کر دے جا رہے نے تعریفاں تے ثناواں بیان کر دے جا رہے نے اللہ پاک دے نبی نے فرمایا ہے اللہ پاک کہن گے ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع اے سونیا محبوبہ ذرا اپنا سر چک لیجئے تے پیارے حبیبہ جو دل کر دے اپنی امت واسطے سونیا تو میرے کولوں سفارشاں کردا جا میں تیریاں قبول کردا جاواں گا نبی پاک اپنی امت دیاں سفارشاں کر رہے نے اور ویکھتے سہی یہ میرے نبی دی شان ہے یہ میرے نبی دی عظمت ہے یہ میرے نبی دا مقام ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے حضرت موسیٰ کلیم جیسے حضرت عیسیٰ روح اللہ جیسے ایک جھوٹ بول دائی ایک دوپہر دا ڈاکوئی ایک رات دا ڈاکوئی جڑا تیرے ایمان نو چرانا چاہ رہے ہے تیرے ایمان تے جڑے کی ڈکیٹی تیرے ایمان تے ڈھانکا ڈالنا چاہ رہے ہیں ایک جھوٹ بول دائی مکاری چاری کہ لے جا مینوں اپنے گھر دے اندر مینوں جناب علی اپنے گھر دے آخری کمرے دے اندر بٹھا دے میرے کو پردہ کوئی نہیں میں سب مستورات نو خواتین نو پہچان لواں تاکہ قیامت دے دن میں سفارش کر سکاں ایک جھوٹائی پرلے درجے دا ایتھے حضرت ابراہیم جواب دے چکے نے موسیٰ کلیم اللہ جواب دے چکے نے آدم صفی اللہ جواب دے چکے نے نوح نجیب اللہ جواب دے چکے نے
عیسیٰ روح اللہ جواب دے چکے نے اگر سفارشاں کر رہے نے تے آمینہ دے لال اہل حدیث دے پیر سونے محمد الرسول اللہ سفارشاں کر رہے نے صلی اللہ کوئی ہستی ہے جڑی کہے گی رب امتی کی کہنے گے رب بولو بولو کی کہنے گے رب اور بولو کی کہنے گے رب اور مولانا شمشام دی بات یاد آ گئی آئیے ذرا غور فرمانا اور کہندے کی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کی ہے اور قیامت دے دن جدوں سارے رب نفسی دا آوازہ لگا رہے نے اور میرے نبی دی عظمت کی ہے رب امتی کہہ رہے نے اور مولانا موازنہ کیویں کردے جا رہے نے ذرا اہل حدیث شاعر دی بات تے غور کردا جائیں اور کہندے نے رب نفسی آوازاں ایک پاس رب امتی تقاضا ایک پاس اے آغرہ غور کر میرے نبی دی شان کیا ہے اے مخلوق خدا دی ایک پاس محبوب ربانا ایک پاس سارے جگ دی دردی ایک پاس میرا عرب سہانا ایک پاس جتھے میرے سونے نبی پیدا ہوئے نے نا مکے دے اندر اور جس مکے دے اندر بچپنا گزرے ہے اور جوانی دے قیمتی لمحات گزرے نے اور جس مدینہ طیبہ دے اندر پیارے حبیب دیاں تلیاں لگیاں نے مدینے دیاں گلیاں دے اندر اور اہل حدیث ہونا شہرانو بھی کیویں بیان کردا جا رہی ہے اور مولانا کی کہندے نے سارے جگ دی دردی اور ایک پاس میرا عرب سہانا ایک پاس اور سہان دیاں چمگاں ایک پاس چہرے دیاں دھمگاں ایک پاس اور واللیل سے آگی اور ایک پاس زلفان دا سجانا ایک پاس انو شائیاں سین دی پگ داوے او تے مرشد سارے جگ داوے انو شائیاں سین دی پگ داوے او تے مرشد سارے جگ داوے دریا دیاں لہراں ایک پاس انگلان دیاں نہراں ایک پاس اور کسے نال کہاڑے بت بن کے نبی ابراہیم علیہ السلام اور کسے نال کہاڑے بت بن کے بل فعلہ کبیرہم آنکھیاں میں پر جان الحق دے اشارے تھی بت توڑ گرانا ایک پاس ایک کشتی دا سامن جناب نوح علیہ السلام ایک کشتی دا سامن ایک پاس پورے جگ دا مہانا ایک پاس اور مولانا کی کہندے نے ذرا بات توجہ دے لائے گئے اور کہندے نے او دیاں جگی تھما پیانی سن کے کلمہ پڑھ لیا گئیانی ویکھ میرے نبی دے نام دیاں تو مانی اور میرے نبی دی سیرت دیاں تو مانی اور میرے نبی دی صورت دیاں تو مانی عقیدہ ختم نبوت دیاں تو مانی اور صاف معاشر ہونے دیاں تو مانی اور ساقی کوثر ہونے دیاں تو مانی اور سراج منیر ہونے دیاں تو مانی اور داعیاً اللہ دا منصب سنبھالنے دیاں تو مانی آخری نبی بننے دیاں تو مانی اور تائیں دے اہل حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوئے دیاں جگی تم پیانی سن کے کلمہ بڑھ لیا گئیانی دیاں جگی تم پیانی سن کے کلمہ بڑھ لیا گئیانی کوئی امتاں دے حق بدعا کردہ پر ایتھے سینے نال لگانا ایک باس اے میرے نبی دی شان ہی اے میرے نبی دی عظمت ہے امت دی سفارش کر کے بات ختم کر دی ہے سفارش کر کے تے جا رہے نے جنت دی طرف کدھر جا رہے نے جانا چاہتے ہو ویکھیا جیڑا جانا چاہتا ہے آکھے انشاءاللہ ہاتھ چوکے آکھے انشاءاللہ ماشاءاللہ ادو سارے جانا چاہتے ہیں جی اسی بیدار ہاں انہاں جنتاں تو جنہاں جنتاں نو لوگاں نے جنتاں دا گریڈ دیتا ہے وہ جنت جنت ہو سکتی بولو بولو جنت جنت ہو سکتی اگلے دن بینر لگا میں ایک جگہ دے ویکھیا ہے گیا سائی وال پاک وطن دے علاقے تقریر کرنے واسطے تو 4 دن ہوئے نے اکھے سلوک جڑا بند کیتا جائے
کہ جنت دے دروازے تو امیران الگ گزاریا جاندہ ہے، غریبان الگ گزاریا جاندہ ہے۔ میرے محمد نے فرمایا جنت او جنت ہے جتھے غریب امیران الگ پہلوں ٹور جان گے انشاءاللہ۔ اور جنت اس جنت دے اندر اسی جانا ہے جس جنت دا افتتاح کسے راشی افسر نے نہیں کرنا، اور جس جنت دا افتتاح کسے وزیر نے نہیں کرنا، اور لوگوں کسے بادشاہ نے نہیں کرنا۔ اہل حدیث اس جنت دے اندر جانا ہے جس جنت دا افتتاح کرنا ہے تے پوری کائنات دے سردار سیدنا محمد نے کرنا ہے صلی اللہ۔ جانا چاہتے ہو نا جنت دے اندر، یا اللہ سب نو لے جائیں، اللہ اس نے جنت دے اندر مل بیٹھنا نصیب کر دیں، اللہ اس نے جنت دے اندر بہاراں لگ جانا ہے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، آخری بات سماعت فرما دے جانا ہے اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال۔ کاش کدی میں پہلوں ٹائم ملدا نا، تھوڑے جاگدیاں تے کچھ جڑے دوست ٹر گئے نے انہاں دے بیٹھے ہیں، پھر لطف کچھ ہور ہوندا انشاءاللہ، پھر کدے موقع ملیا اللہ دی توفیق دے نال۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے میرے والد گرامی، اس تو علاوہ بھی کئی دفعہ حاضری دا موقع ملیا، لیکن ایک دفعہ میرے والد گرامی اللہ پاک انہاں دی قبر روشن فرمائے، مسجد دے اندر ایک پروگرام سی عقیدہ ختم نبوت دے حوالہ دے نال، انہاں دے خطاب تو قبل تقریباً پونا گھنٹہ میں بیان کیتا ہے جی۔ اللہ پاک دے فضل دے نال اللہ انہاں بزرگاں دی قبر روشن فرمائے، اور ساڑے مبلغین علماء اکرام شیوخ الحدیث جڑے دنیا تو رخصت ہو چکے نے، یا اللہ سب دیاں قبرہ روشن کر دے، جڑے زندہ نے اللہ انہاں دیاں خدمتاں قبول فرما لے، اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرما لے، اللہ اس شہر نو اس گلشن نو ہمیشہ آباد رکھی۔ امیر محترم دا شہر ہے نا، اور منو کی ضرورت ہے چوکھے نام لین دی سارے جان دیں انشاءاللہ ہے، یہ اللہ پاک دا فضل ہے۔ جدو لوگی ویندے نے پتہ لگ جاندہ ہے کون آگے نے، پتہ آپ ہی چل جاندہ ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، نام تے وہ بار بار لوے نا جدی اندر کچھ نہ کوئی خرابی ہوئے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، میں کی خدا نشاد کرتا جا رہی ہوں، اور میرے تے تیرے سونے محبوب نبی ہے، اور اپنی امتیاں سفارشاں کر کے امام کائنات امت نو نال لے کے جنت دی طرف جا رہے نے، اور جنت دے دروازے تے دستک دیندے نے، اندروں دربان پہنچ جائے من انت، دروازہ کھٹکھٹان والیاں کون ہے؟ آج دروازہ ایمی کھلنا، آج ایک کو ہستی دے آمدہ انتظار ہے، اللہ نے ڈیوٹیاں لگائیاں نے، انہاں واسے جناب علی پروٹوکول روٹ لگے ہے، آج ایمی دروازہ نہیں کھلنا، آج ایک کو ہستی دے آنے دا انتظار ہے، اور پیارے حبیب اپنا نام نامی اس میں گرامی لے کے تعارف کروا رہے ہیں، اور اس تعارف نو موتیاں دی لڑی دے اندر کسے پرون والے نے برویا میں، اور کہیں دے کی نے میں محمد ذرا گونج پہ جے آخر دے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں محمد آمینہ دا جایا، میں محمد آمینہ دا جایا، اور دروازہ جنت جلدی کھولو، اور دروازہ جنت جلدی کھولو، میں امت نال لے آیا۔ پیارے حبیب اپنی گناہگار امت دیاں سفارشاں کر دے جا رہے ہیں، اللہ پاک تو انو دے مینو سارے انو پیارے حبیب دی شفاعت دا حقدار بنائے، سنے حبیب دے نال سچی محبت سچی عقیدت نصیب فرمائے، اور قیامت دے دن ساڑا انہ دے نال حشر نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔